حقیقت یہ ہے کہ آپ کو ایک سبق ضرور یاد کرنا چاہیے. آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، پہلے آپ کی ہم علماؤں کو پہلے سیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی تیاری کے بعد، بیوی بھی تیاری میں لگی ہوئی ہے، پورا قوم خراب ہو چکی ہے، لیکن اللہ کے نبی 40 سالوں کے بعد اس لائق ہوئے تھے، اپنے آپ کو بنایا تھا کہ وہ غار حرا کے طالب علم بنے. آج ہم جیسے چاہ رہے ہیں، جہاں سے چاہ رہے ہیں، جس طریقے سے اٹھا لیتے ہیں، اور دلوں کا بھید تو اللہ جانتا ہے. لیکن اکثر یہاں بھی عظمت قرآن کے برائے عظمت دنیا ہمارے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کیا تھا. اور ابھی آپ نے سنا کہ آسمان پہاڑ نے لینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو روح زمین کے سب سے مضبوط انسان تھے، سب سے بڑے تھے، اور آپ نے دیکھا تھا کہ سب دہل گئے تھے. پہاڑ، طائف کے دونوں پہاڑ بے چین تھے، اللہ کا حکم آ چکا تھا، لیکن یہ تھا کہ ان دونوں کے درمیان قرآن کے انکار کرنے والوں کو پیس دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت طیبہ کہتی ہے، ذرا اس کو یاد کیجئے گا، یہی قرآن کی عظمت تھی. جہاں کہیں بھی یہ قرآن گیا، انسانیت کا سب سے بڑا جھنڈا بلند ہوا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کہتے ہیں کہ نہیں، ان دو پہاڑوں کے درمیان پیسنے کی ضرورت نہیں ہے. اور کیا ہمارے آبا اجداد، ہمارے علماء کسی معنی میں کوئی حیثیت رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نسبت خاک رابع عالم پاک، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو افضل الخلائق ہیں. آپ جانتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ساری کائنات کے ساری خوبیوں اور اس کے کریم کو جمع کیا جائے تو اللہ جل شانہ نے اس کو جمع کر دیا تھا انبیاء کرام میں. لیکن ان انبیاء کرام کی ساری خوبیوں کو، ان کی ساری عظمتوں کو، ان کے سارے معجزات کو، جس سے ساری دنیا عاجز و درمادہ تھی، اس کو لے کر کے، سب کو سمیٹ کر کے، سب کو جمع کر کے جامع کمالات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا. حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارند تو طرح داری. ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سیرت طیبہ کہتی ہے کہ طائف میں پہاڑ کو ایسے ہی جوش نہیں آیا تھا، 7 آسمانوں سے فرشتہ نہیں اس لیے بھیج دیا گیا اوپر سے کہ ان کو پیس تو دونوں پہاڑوں کے اندر. ان مجرمین نے کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیرت طیبہ کہتی ہے کہ کانوا یرمونہ فیسقطونہ فیعضدونہ فیرمونہ ثم یعضدونہ فیرمونہ ثم یرمونہ بالحجارہ. اللہ کے نبی کو یہ طائف کے لوگ پتھروں سے مارتے تھے، زمین پر گرا دیتے تھے، پھر جوان اس کے اٹھتے تھے، دونوں باہوں میں ہاتھ لگاتے تھے اور اٹھا کر کے پھر نشانہ بناتے تھے. انسانیت کا سب سے قوی انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گر جاتا. اور لیکن جب اللہ کا غضب، اللہ کو جلال آیا اور فرشتے کو حکم ہوا کہ اخبشین کے درمیان کو پیس دیا جائے، وَحَمَلَهَا الْإِنسان، حامل قرآن کو یہ برداشت کرنا ہوگا، حامل قرآن کو ایسا جذبہ پیدا کرنا ہوگا، حاملین قرآن کو اتنا قوی بننا ہوگا کہ پہاڑ جو بوجھ کو نہ اٹھا سکے یہ اٹھائے گا، اور جب ظالموں کو پیس دینے کا معاملہ آئے گا تو کہے گا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. یہ سنت یاد رکھیے، اسی سنت نے فاتح عالم بنایا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں، ابھی مورسس بوکائی کا ذکر ہو رہا تھا، میں نے حضرت عمر کا قصہ ذکر کیا، اور حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ ایسے ہی نہیں تھے، فاتح عالم کہلاتے تھے، اور دنیا کے داہیت العرب، دنیا کے سب سے بڑے سیاستدان کہلاتے تھے. قرآن کو لکھا تھا انہوں نے، اللہ کے نبی پر نازل ہوتا تھا، حضرت امیر معاویہ بیٹھ کر کے لکھتے تھے، اس کو سمجھا تھا، سینے میں سجایا تھا، تب وہ یورپ کے کلیساؤں میں اس کو سنایا تھا. اور ایسی صورت میں اس کا دھاک سننا ہو تو جعفر طیار سے سنیے. صرف چند آیتیں سورہ مریم کی پڑھی تھی، نجاشی جیسا بادشاہ جو دنیا کے اندر اس کی آنکھیں جاری تھی، اور وہ انسانیت کا سب سے بڑا رکھوالا بن گیا تھا. ایک دو نہیں، اس عظمت قرآن کو اگر جاننا ہے تو ان ماں اور بیٹیوں سے پوچھئے جو سچک رہی تھی، بلک رہی تھی، ان یتیموں سے پوچھئے جو سب سے بڑے دنیا میں مظلومیت کے شکار تھے. کیا مظلوم ہمارے غزہ کے مسلمان ہوں گے؟ وہ دنیا کے سب سے بڑے مظلوم تھے، لیکن یہ قرآن ملا تو دنیا کے دلوں پر دھاک بیٹھ گیا. یتیموں کے ماما و ملجا سمال الیتامہ
اسوۃ للاراملی، یہ کیا چیز تھی؟ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، عملی دنیا پر ان سارے میدانوں میں عظمت قرآن کو سمجھانے کی، ہر دل میں بسانے کی ضرورت ہے۔